بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ محبت ہے۔ قسط نمبر 2۔ اللہ محبت ہے۔ ہماری روا نے اللہ کی محبت کا ذائقہ چکھ رکھا ہے۔ اب ہماری روا محبت کی، سکون کی، کسی شیرنی کے خواہ ہیں جو اس باقی کی اس فانی دنیا میں ہمیں اپنی تلاش میں کبھی کسی پردے تو کبھی کسی پردے میں بھڑکائے پھرتی ہے۔ اللہ پاک تو ہم سے ہمارے نفس کے پردے میں ہے، اور ہم انا کی حجابات کی وجہ سے اپنے نفس کی حقیقت، اللہ کی حقیقت، اس کی محبت سے دور، نتیجتاً اذیت و بے سکونی کا شکار ہیں۔ اللہ محبت ہے۔ محبت مختلف پردوں میں نوازنے کے لیے آزماتی ہے اور نکھارتی ہے۔ اسی آزمائش کے دوران انا رکاوٹ بن کر آتی ہے۔ انا محبت کے راستے میں سانپ بن کر بیٹھی ہوتی ہے۔ جو اس کھلے دشمن کے منہ میں آ جائے وہ نکل لیا جاتا ہے، اور جو اس پر اللہ کے فضل سے فتح پا جائے وہ پار لگا دیا جاتا ہے۔ کہہ لیجیے انا محبت کے راستے میں بظاہر تو رکاوٹ ہے، مگر وہ جو الحمدللہ اس کو پار کر جائے وہی وفا نبھاتا ہے، بقا پا جاتا ہے۔ جب اللہ پاک نے ابلیس کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام یعنی اللہ کی رضا کو سجدہ کرے، تو وہ اللہ کی رضا سے وفا نبھانے کی بجائے اپنی انا کو سجدہ کر بیٹھا، حالانکہ اس کو حکم کی بجاوری اس کا اللہ کی پناہ میں آ جانے کا خوبصورت موقع تھا، مگر اس کو اس کی انا کے تکبر کے جال نے سجدہ کرنے سے باز رکھا، اور باز پرسی پر بھی اس نے جواز استعمال کیا اور ہٹ درمی اختیار کی۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ وہ رجوع کرنے والی خاص مخلوق ہونے کی شرف سے محروم ہوا اور ملعون قرار دے دیا گیا۔ اب جب اس سے یہ نہیں سہا گیا تو اس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ وہ تا قیامت اللہ کے بندوں کو بھڑکائے گا، ان کی سیدھی راہ میں بیٹھے گا اور راہ سے گمراہ کرے گا، ان کے خون میں رگوں میں لہو بن کر دوڑے گا، ان پر دائیں بائیں آگے پیچھے سے حملہ کرے گا۔ اس کے لیے اس نے انسان کا نفس، اس کی انا خواہش کا جال استعمال کیا۔ اللہ نے واضح فرما دیا کہ مگر تیرا بس میرے خاص بندوں پر نہیں چلے گا۔ اب یہ خاص بندے کون ہیں؟ یہ خاص بندے وہ نہیں جو غلطی ہی نہیں کریں، گناہ ہی نہ کریں۔ یہ خاص بندے وہ ہیں جو پلٹ آئیں، تائب ہو جائیں، رجوع کر لیں، اپنی اصل پہچان لیجیے۔ اور یہی ہے وہ لمحہ جہاں انسان رب کے فضل سے جتنا خالص ہو اتنا اپنی حقیقت سے آشنا ہوتا ہے۔ اس پر اس کے کچھ نہ ہونے، رب کے سب کچھ ہونے، اور پھر اس پر اس کے رب کے عطا کردہ مقام نائب خداوند کریم ہونے کا شرف واضح ہوتا ہے۔ تب وہ اللہ سے محبت کی کیف کو پاتا ہے۔ اسے کائنات کے ذرے ذرے میں اس کا محبت بھرا کن جھلکتا ہے، جس کو رب کی عطا کردہ لگن ہی اصل ضیاء بخشتی ہے، اور وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے، راز محبت لا الہ الا اللہ کا راز بے بسی میں ہے، اور خودی کا راز لا الہ الا اللہ میں ہے۔ کچھ لوگ تفسیر ہوتے ہیں اور کچھ نقطہ۔ اللہ محبت ہے اور ہم محبت میں خود کو اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ جس دن ہم اپنی انا سے آزاد ہوتے ہیں اس دن محبت کو پا لیتے ہیں، اور جب ہم محبت کو پا لیتے ہیں تو اللہ ہی تو محبت ہے۔ اللہ رب العزت ہے، اور عزت نفس اللہ پاک کی عطا ہے۔ عزت نفس اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ اس امانت کی حفاظت میں کوتاہی ہمارا خود پر ظلم ہے۔ دوسروں کی عزت نفس کی حفاظت وہی کرتے ہیں جن میں اپنی عزت نفس زندہ ہونے کا احساس زندہ ہوتا ہے۔ انسان ایک کعبے کی طرح ہوتا ہے، اس کا دل محبت کا مرکز ہوتا ہے، جہاں اس کی انا کی بت باطل اللہ کی صورت میں اس کے دشمن ہوتی ہے۔ اپنی حقیقت، اپنے ہی تقدس سے آشنا ہونے کے لیے انسان کو اپنی ہی باطل انا کی بت سے آزاد ہونا ضروری ہے۔ سکون محل اور جھونپڑیوں میں رہنے والوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے دلوں میں بستا ہے جو اللہ کے ذکر اور اس کی محبت کی عطا سے باد ہوتے ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے کہ ہم با وفا ہوں یا اپنے نفس کی وجہ سے بے وفا۔ نہ ہم اپنی وفا کا کریڈٹ کسی اور کو دے سکتے ہیں، نہ بے وفائی کا۔ سو اگر ایک شوہر اپنی بے وفائی کا الزام بیوی کے ساتھ رکھتا ہے کہ اس کے فلاں رویے کی وجہ سے اس نے بے وفائی کی، تو یہ سراسر غلط ہے۔ مرد اپنی وجہ سے بے وفائی پہلے کرتا ہے اور بیوی میں عیب بعد میں ڈھونڈتا ہے۔ اگر مسلسل کوڑے مارتے ضمیر کو بھی تو چپ کرانا ہوتا ہے۔
جب آج تو ہمارے بابا جان حضرت آدم علیہ السلام کا قبول نہیں کیا گیا تھا۔ ہم اپنے نفس کی وجہ سے بھٹکتے ہیں، شیطان تو سب کو بھٹکاتا ہے، اور واپسی کا راستہ سچی توبہ رجوع کے دروازے سے ہو کر گزرتا ہے۔ اثار کرتے جاؤ، محبت پا جاؤ گے۔ جب اللہ کسی بندے کے دل کو چنتا ہے تو الحمدللہ بندہ اللہ کی رضا کو چن لیتا ہے۔ محبت کی راہ میں صحیح جانے والی صحبتیں صبر کہلاتی ہیں، اور شراب کی راہ میں صحیح جانے والی صحبتیں ظلم کہلاتی ہیں۔ جھک جاؤ، تھام لیے جاؤ گے، تان جاؤ گے تو توڑ دیے جاؤ گے۔ تان جانا فقط اس واحد لا شریک اللہ کو سجتا ہے، اور جھک جانا تمہیں یعنی ابد کو۔ محبت وہ نقطہ ہے جہاں جس کو تن جانا سجتا ہو اور جس کو جھک جانا سجتا ہو، وہاں جھکے ہوئے کو بڑھ کر تھام لیے جانا اور گوش میں لے لینے میں اس کا وصل ہے۔ یہ وصل دوائی کو اکائی میں ضم کرتا ہے۔ محبت سمیٹے تو نقطہ اور پھیلے۔ میں کی نگاہ مخلوق میں الجھتی ہے، تم کی نگاہ اللہ سے نہیں ہٹتی۔ فرمان، پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ جو اپنے نفس کو الحمدللہ اللہ کے لیے جتنا چکا دے گا، انشاءاللہ اللہ کی روح اللہ سے یعنی اپنے اصل سے اتنی نزدیک ہوگی۔ وزن بوجھل کر دیتا ہے اور نفس سے آزادی سفر حقیقی سان کر دیتا ہے۔ یہ دل سے دل کا سفر ضروری نہیں کہ باہر سے صحراؤں سے گزرے، وہ تو دل کی دنیا ہی ہوتی ہے جو چار دیواری میں بیٹھ کر صحرا کا سفر کرتی ہے، نگلستان کو بھٹکتی ہے۔ اب سراب کی متلاسی نگاہیں کہاں کہاں حفظ اقلیم نہیں کھوج لاتی، جلوہ جانا دل میں بستا ہے۔ الحمدللہ قلب بینا کی نظر عطا ہوتی ہے۔ حیرت ہے، انسان بے بس آتا ہے، بے بس جاتا ہے، مگر ناداں زندگی کا سارا وقت اپنا بس ظاہر کرنے میں مصروف کر دیتا ہے، اور اختیار تو سارے کا سارا میرے اللہ پاک کا ہی ہے۔ اپنی بے بسی، اپنا آپ اس کے سامنے محبت سے سپرد کر دینا زندگی بندگی کی معراج ہے۔ یہ دنیا کچھ بھی نہیں، فقط آزمائش ہے۔ دو جہاں میں سکون اور فلاح صرف ان کے لیے ہے جو اللہ کے لیے صبر، شکر، ذکر، رحم اور محبت کرنے والے ہیں۔ محبت صنف کے بندھن میں نہیں باندھی جا سکتی۔ یہ جذبہ تو اگر پتھروں پر بھی نازل ہو تو وہ موم ہو کر محبوب کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ الحمدللہ تمہارا اللہ کی رضا میں راضی برضا رہنا اللہ کو تم سے راضی ہونے کا اشارہ ہے۔ جام کوثر صرف ان کے لیے ہے جنہیں جام ہدایت میسر ہے۔ اخلاص لا الہ الا اللہ نہیں، میں مگر تو۔ الحمدللہ یہ اخلاص بھی کیسی عجیب دولت ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ اخلاص میں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم کو اپنے متعلق بیان کرنے کو فرمایا۔ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ خود خالص ہے، اور اللہ کو اخلاص والے پسند ہیں۔ اخلاص والوں کی عبادت خالص، دنیا خالص، محبت خالص۔ اب لگتا ہے کہ اخلاص میں عبادت، محبت، دنیا سب الگ کہاں سب ضم ہو جاتا ہے۔ خیر، یہ خالص لفظ جیسے ذہن میں ٹھہر سا جاتا۔ بہت عرصے پہلے یہ سوچتی تھی کہ کاش ایسی دولت ہوتی، کسی دکان سے جا کر اخلاص خرید لاتی۔ پھر اپنی سوچ پر ہنسی آئی کہ بھلا ایسی دکان کہاں ہوگی، ایسا دکاندار کہاں، ایسی دولت کہاں سے لوں، اور جب اخلاص خرید لوں گی تو رکھوں گی کہاں۔ پھر کچھ وقت گزرا، سنا کہ ایک ایسا دکاندار ہے، سنا کہ وہ دکاندار تو ہر دولت سے، مال سے بے نیاز ہے، وہ خود بہت غنی ہے۔ پھر ایک اور احساس دلایا کہ اخلاص تو بدلے کا نام ہی نہیں، یہ کچھ دے کر کچھ لیا نہیں جاتا، یہ تو سب نچھاور کر کے کسی بھی چیز کی توقع نہ رکھنے کا نام ہے۔ اور پھر ایک اور سوال نے بڑی معصومیت سے سر اٹھایا۔ سب دیکھ کر اندر سے آواز آئی، محترمہ آپ کا تھا کیا؟ آپ کیا لائی تھی اپنے ساتھ جو دے سکیں؟ سب اسی کا تو تھا، اس کو دیا نہیں، اسی کی امانت اس کے مانگنے پر لٹا دی۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। फिर एक और एहसास ने अपने होने का एहसास उठाया। लगता कोई ख्वाहिश पूरी ना हो सकने का गम। हाँ, वो गम वो गम तो मेरा ही हुआ ना। फिर कुछ वक्त गुजरा, गम को हमने खुद को सताने दिया। फिर एक और एहसास अता हुआ कि लो जी, अगर कोई ख्वाहिश पूरी ना हो तो उसमें तो उस जान से प्यारे की मेरे ही हक में मसलहत है। उसका देना भी उसकी अता, उसका ना देना भी उसकी अता। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एहसास हुआ कि अखलास तो अल्लाह के हो जाने, अल्लाह ही के लिए हो जाने का नाम है। यहाँ से मुंसलिक हो, हर हाल में उसी धागे से बंध जाने और उसी डोर से बंधे रहने, वफा निभाने का नाम अखलास है। वैसे सच बताऊं, वो दुकानदार अजीब है, दुनिया के दुकानदारों से बिल्कुल अलग, बिल्कुल मुख्तलिफ। इस मेहरबान बेनियाज के पास तो कोई खाली हाथ रोता, सिसकता, हलकलाता जाए तो वो उसे वो नवाज देता है जो इस लाचार बेबस फकीर के वहमो गुमान में नहीं होता। माशाल्लाह। मज़े की बात यह है कि दुनिया के दुकानदार फकीरों से जान छुड़ाते हैं, और वो सोहना ऐसा दुकानदार है कि बहाने दे दे कर बुलवाता है। अता के बहाने जो ढूंढता है वो अपनों पर, वो बहाने फिर कभी कैसे ही अज़ियतनाक सही। इस रब ज़ुल जलाल व कराम की नगाहे लुत्फ़ के बाद तो हर इन बहानों का, उन शराबों का भी शुक्र किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे प्यास से हलक में कांटे ना उगाएं तो भला मीठे पानी की लज्जत का एहसास कैसे मुमकिन हो। अल्हम्दुलिल्लाह। अब लगता है सब आता है, ये कमाई नहीं जाती। ऐसी तो ख्वाहिश भी दिल में आ जाना ही अल्हम्दुलिल्लाह सरासर अतिया खुदावंदी है। बुला शोबा अखलास बहुत कीमती दौलत है। अल्लाह के यहाँ सबसे अजीज़ मता कुरान में सूरतुल अखलास को कुरान का एक तहाई करार दिया गया है। सिर्फ इस सूरत से मोहब्बत के सबब जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई। अखलास तौहीद की वो खूबसूरत शाख है जो बहुत मोहब्बत से और इसके एक वाहद की बहरे मोहब्बत में ज़म है। कायनात में झलकता पर्दा तसाद तो दर हकीकत तौहीद की हकानियत उसकी पहचान का ज़रिया है। तौहीद में नामलावट है, तौहीद में तसाद भी नहीं होता, नफ़ी से अशबात में होता मोहब्बत का ये नुक्ता। रहमत मोहब्बत समेटने में फ़कत तो हो जाता है और फैलाव में कल आलमीन हो जाता है। अखलास का अपना राज है। जब अल्लाह ने किसी पर अपना होना आश्कार करना होता है तो सबसे पहले इस बंदे पर उसका कुछ ना होना आश्कार करता है। जो खुद को कुछ ना होने की कैफियत में देखकर सरबसजूद हो जाएं और अपने रब की अज़मत का इकरार कर उठें कि अल्लाह बेशक तू है और बस तू ही तू है। अल्हम्दुलिल्लाह। उन पर से झूठी खुदाई का हिजाब हटा दिया जाता है। अल्लाह की तलाश में हम खुद बातिल आला हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इस शराब ज़दा आला को ला करके खुदी को पाना है। और फिर खुदी के सफ़र में देखिए, अल्लाह ही अल्लाह है, बस अल्लाह ही अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बस हर बातिल आला को ला करके अल्लाह के हो जाएं। अल्लाह पाक अपनी चीज़ों की हिफाजत खुद करते हैं। अल्लाह को सजदा है उसकी इबादत बिना किसी लालच के की जाए। हमें सजता है कि हम अपनी बंदगी में गैर मशरूत हो जाएं, और यही एक सूरत है कि हमारे होने का हक अदा हो जाए। इंशाअल्लाह हमें उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया गया है। बिन मांगे हम पे ये अता की गई है। ये अता है, आज़माइश से मज़य्यन अता है। मोहब्बत यकतरफ़ा नहीं होती। जैसे अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, जैसे बंदे और अल्लाह की मोहब्बत, जैसे नबी आखिरुज़्ज़मान सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने उम्मती से मोहब्बत। क्या यह हकीकत नहीं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल को
ان کی باتوں پر عمل کرنے کی بجائے ان کی پرستش شروع کر دی ہے۔ جیسے عبادت کو نماز رمضان میں سمو دیا، اللہ کی بات کو قرآن میں، ہمارے گھروں میں میلاد ہوتے ہیں اور اذان ہو تو ہم نماز نہیں پڑھتے، آپس میں لڑنے جھگڑنے میں، ایک دوسرے کو نیچا سے نیچا دکھانے کی کوشش میں بے حال ہو جائیں گے، مگر ہم شیطان کو ہمارے ذہن سے وہ خوبصورت حدیث قطعی محو کرنے دے چکے ہیں کہ ہمارے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ زبان کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمان ہونے سے کوئی مسلمان بن نہیں جاتا، الحمدللہ مسلمان بننے اور مسلمان ہو جانے کے لیے سلامتی کا باعث ہو جانا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں باعث سلامتی کر دے، اللہم آمین۔ تعجب ہے انسان پر کہ حقیقت کی بجائے دھوکہ چنتا ہے، آخرت کی بجائے دنیا چنتا ہے، حقیقت کی بجائے باطل، سکون کی بجائے اذیت، صبر کی بجائے ویلا، سعی کی بجائے مایوسی، ہمت کی بجائے پس مردگی، اور دراصل یہ تب ہی ہوتا ہے جب انسان اللہ کی بجائے باطل اعلیٰ چنتا ہے۔ خود شناسی خدا شناسی کا وہ پردہ ہے کہ جس تک فقط محبت لے جا سکتی ہے، ظلم، بغض، حسد، کینہ، نفرت، عداوت نہیں۔ محبت اس رحمان الرحیم کی عطا ہے جس کی رحمت اس کے غضب سے وسیع ہے۔ حیرت ہے اس نگاہ پر جو خالق کے ہوتے ہوئے مخلوق میں جا الجھے، کوئی تمہارے خلاف کتنا ہے؟ اس کی فکر کے بجائے اللہ تمہارے حق میں کتنا ہے، اس کا شکر کرو۔ لوگوں کی فکر سے بھی آزاد ہو جاؤ گے اور رب کی جانب سے سکون بھی پا جاؤ گے انشاءاللہ۔ جو رگے جہاں سے بھی قریب ہو، اسے دیکھنے کے لیے حوث کی نہیں دل کی آنکھیں چاہیے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے لیے اخلاص کو خواہش رکھ سکیں۔ اللہ پاک اپنی پر خلوص محبت میں جینے مرنے اور مر کر جی اٹھنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک اپنی محبت کی چادر میں بہت محبت سے ڈانپے رکھے، ہم سب سے راضی ہو جائے، ایک پل نہ چھوڑے، دو جہاں میں محبت سے تھامے رکھے، بس اپنا بنا لے، بس اپنا بنا لے، اللہم آمین۔ اخلاص میں دھوکہ نہیں ہوتا، دنیا دھوکہ برداشت نہیں کرتی تو اللہ جو ہماری رگ رگ سے واقف ہے، کیا وہ ہماری اصل نیت سے واقف نہیں ہوگا؟ اکثر ہم اپنے اعمال کے اخلاص پر خود مطمئن نہیں ہو پاتے، ایک عجیب سی کیفیت کہ آیا ہم اپنی نیت سے مکمل طور پر آگاہ ہیں بھی یا نہیں، بے شک اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے۔ کبھی کبھی تو شیطان ہمیں ہمارے ہی اعمال ایسے خوشنما کر کے دکھاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل راہ راست پر جانتے ہیں، مگر حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ بھی عاجزی کی ہی ایک صورت ہے کہ اپنے طور پر کی جانے والے کسی بھی عمل کو اللہ کی بارگاہ میں اس کے فضل سے قبولیت کی دعا کر کے سپرد کیا جائے کہ نیک اعمال اللہ کی توفیق کے بنا ممکن نہیں۔ گناہ سے بچنا اللہ کی توفیق کے بنا ممکن نہیں، اسی طرح نیک عمل کی قبولیت اللہ کی اطاعت کے بنا ممکن نہیں۔ یہ بھی شیطان کے دھوکے میں آ جانے کی ہی مترادف ہے کہ ہم اپنے طور پر کیے جانے والے اعمال کو نیک سمجھ کر ان کو اللہ کے سپرد نہ کریں اور اپنے طور پر اس کے بدلے جنت یا اللہ کی رضا خود پر فرض کر لیں۔ استغفر اللہ۔ ایمان امید و بیم کی کیفیت کا نام ہے۔ جس دل پر اللہ کی نگاہ خاص پڑ جائے، اس دل میں اللہ نرمی و عاجزی ڈال دیتا ہے۔ وہ دل اللہ کی بات کے لیے، کلمہ حق کے لیے نرم، خالص اور پاک ہو جاتا ہے، اور کلمہ باطل کے لیے سخت ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی محب سے بار بار اقرار محبت کی آرزو رکھتا ہے کہ اس سے عہد وفا کی تسکین رکھتی ہے۔
ایسے ہی اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ کے زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے ایمان کی تجدید ہوتی رہتی ہے، دل خالص ہوتا رہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محبت کا اخلاص کا وہ کلمہ ہے جہاں میں نہیں سب تو کہہ کر بندہ رب کی ربوبیت اور اپنی عبودیت، اپنی فنا رب کی بقا کا دل نشیں اعتراف کرتا ہے۔ تو ہی پلکوں کی چلمن کا نگہبان ہے، ٹھہرا تو ہی غلاف ہے میرا، تو ہی جزدان ہے میرا، سراپا ساز ہستی جس طرح یہ سر پکڑتی ہے، تیرے ہی کیف میں رقصاں یہ وجدان ہے میرا، تیری ہی یاد میں ڈوبی صبح و شام یہ میری، تیری آس میں درخشاں ساز و سامان ہے میرا، تیری ہی سوچ سے زندہ لیل و نہار ہے، میرے ہی عاصی ہو تیری اور تو رحمان ہے میرا۔